السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسمائلنگ پاکستان۔ آج ہم سانحہ کربلا کے بارے میں ایسے 7 حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا جس میں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا اور انہوں نے اپنے خاندان سمیت اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والے حق و باطل کے اس معرکہ میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں سے 7 حقائق ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو اہم واقعہ تھا وہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کوفہ والوں کے خط۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور شروع کرتے ہیں وہ واقعات جو واقعہ کربلا کے بارے میں سب سے اہم ہیں اور بنیادی واقعات ہیں جن کے گرد واقعہ کربلا گھومتا ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت کر لیں گے۔ اسی کے 2 دن بعد انہی لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط پھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے گئے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا گیا تھا۔ سانحہ کربلا کے بعد جو سب سے اہم واقعہ تھا وہ سانحہ کربلا کے پہلے شہید تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو سانحہ کربلا کا پہلا شہید کہا جاتا ہے، جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا تھا۔ امام حسین نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل کو اپنا پہلا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر حضرت امام کو آگاہ کر سکیں۔ واقعہ کربلا کی تیسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بھی فوج نہ تھی۔ امام حسین نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد جن میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب شامل تھے۔ امام حسین کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر ہی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزیدی فوج سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے بعد جو چوتھی اہم بات تھی وہ وادی تنعیم سے سفر کر کے جب امام حسین کا قافلہ وادی صفا پر پہنچا تو وہاں پر موجود ایک مشہور شاعر فزدق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، اور امام حسین نے فزدق شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا کہ کوفیوں کے دل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جو 5ویں اہم بات تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں زمین کی خریداری تھی۔ امام حسین کا قافلہ جب میدان کربلا پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غاصب زمین پر دفن نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کہ کربلا کی جو 6ویں اہم بات تھی وہ حر کی لشکر حسین میں شمولیت تھی۔ حر بن یزید ریاحی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام حسین کے راستے کو روکنے کے لیے بھیجا۔ صبح عاشور حر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے 7ویں اہم بات، وہ یہ تھی کہ میدان کربلا کے آخری شہید کون تھے۔ میدان کربلا میں امام حسین کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے، گمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندہ کا ایک شخص
آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے۔ اس کے بعد شمر اپنے 10 آدمیوں کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا اور آپ رضی اللہ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کا یہ اثار اور ان کی یہ قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا عظیم باب ہے جو ہر منزل، شوق و محبت اور حریت پسند کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔